بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وزدنی فہما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اذان کے حوالے سے ہماری گفتگو چلی تھی۔ اذان کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، اور کس طرح یہ اذان شروع ہوئی اسلام کے اندر، اور اس سے پہلے جماعت کے لیے کیا کیا مشورے ہو رہے تھے کہ صحابہ کو جمع کیا جائے جماعت کی خاطر جب وقت ہو جائے۔ اسی مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے اذان کی فضیلت کیا ہے، جب اسلام کے اندر اذان کو مقرر کر دیا گیا کہ جب بھی فرض نماز کا وقت ہو، جو روزانہ 5 دفعہ پڑھی جاتی ہے، تو اذان کہی جائے گی۔ یہ فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے یہ اذان، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے چند دن تعلیم حاصل کر کے حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی گئے، تو آپ نے فرمایا کہ راستے میں جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم دونوں میں سے ایک اذان کہے، اور جس کی عمر زیادہ ہے وہ نماز کرا لے، جماعت کروا لے، کیونکہ علم کے اندر وہ برابر تھے۔ تو اذان کہنے کا نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جماعت کے لیے اذان کہنا ضروری اور لازم ہے۔ اذان کہنے والا چونکہ لوگوں کو آواز دیتا ہے، بلاتا ہے نماز کے لیے، اور یہ خیر کا کام ہے۔ اسلام کے بنیادی رکنوں میں سے ایک رکن ہے نماز، اس کے لیے لوگوں کو دعوت دیتا ہے، گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب لوگوں کو بلا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اذان کے اندر 2 جملے جو ہیں وہ بڑے قابل غور ہیں، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح۔ آ جاؤ نماز کی طرف اور آ جاؤ کامیابی کی طرف، فلاح کی طرف۔ تو مؤذن اعلان کرنے والا، اذان کہنے والا لوگوں کو خیر کی طرف بلاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتا ہے۔ تو ایسے شخص کی فضیلت قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر بیان کی ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے خطبے کے شروع میں تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ بات کے اعتبار سے اس انسان سے زیادہ اچھا کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے، اور اس نے خود بھی نیک عمل کیا، اور اس نے کہا کہ میں اسلام لانے والوں میں سے ہوں، مسلمانوں میں سے ہوں۔ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، دعوت دیتا ہے، آواز دیتا ہے، پکارتا ہے، اس کی بات سب سے بہترین بات سمجھی گئی ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندوں کے اندر شمار ہوتا ہے۔ یہ پہلی فضیلت ہے اذان کہنے والے کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامۃ، صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذان کہنے والے لوگ روزے قیامت
دوسرے لوگوں کے مقابلے میں گردنوں کے لحاظ سے اونچے ہوں گے، لمبے ہوں گے۔ یہ گردنوں کے اعتبار سے لمبے ہوں گے، یعنی ان کی گردنیں لمبی ہوں گی، اس کا مطلب کیا ہے؟ مختلف تفاسیر اس کی بیان کی گئی ہیں۔ ایک مطلب اس کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو یہ دیکھیں گے جب کسی چیز کو خصوصی طور پر دیکھنا ہوتا ہے نا، تو لوگ جو ہے نا وہ گردن کو آگے کر کے دیکھتے ہیں، گردن کو تھوڑا سا لمبا کر کے دیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ محاورہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سب سے زیادہ جو ہے ان لوگوں کے لیے ہے۔ دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ جیسا کہ احادیث مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ روز قیامت لوگ پسینے کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے، تو لوگ جب ڈوبے ہوئے ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی گردنوں کو لمبا کر دے گا، یہ عام لوگوں کے مقابلے میں کم ڈوبے ہوئے ہیں، ان کی گردنیں جو ہیں وہ لمبی ہو جائیں گی، یہ پسینے کے اندر ڈوبیں گے نہیں۔ ایک مطلب یہ بیان کیا ہے، اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے، یہ بھی مقام اور مرتبہ ہے کہ لوگ اپنی نارمل حالت میں ہوں گے وہاں پر اور پسینے کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے، لیکن یہ ڈوبے ہوئے نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو لمبا کر دے گا، ان کی گردنیں، اور یہ بچ جائیں گے۔ تیسرا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ گردن لمبی ہونا یہ عربی زبان کے اندر سردار کے مفہوم میں آتا ہے، یعنی یہ لوگ قیامت والے دن نمایاں حیثیت کے حامل ہوں گے، یہ لوگ مسلمانوں کے اندر سردار سمجھے جائیں گے، وڈیرے سمجھے جائیں گے، بڑے سمجھے جائیں گے قیامت والے دن، کہ یہ لوگ جو ہیں مسلمانوں کے اندر بڑی چودراہٹ کے مالک ہے کہ دنیا کے اندر یہ اذان دیا کرتے تھے۔ یہ بھی ایک مفہوم بیان کیا گیا ہے۔ ایک مفہوم یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ نیکیاں ان کی جو ہیں وہ زیادہ ہوں گی عام لوگوں کے مقابلے میں۔ اور پانچواں مطلب یہ بیان کیا گیا کہ یہ لفظ آناک نہیں ہے بلکہ یہ اعناق ہے، حمزے کی زیر کے ساتھ ہے۔ آناک اگر ہو تو اس کا معنی تو گردنیں ہوتا ہے، انوں کی جمع ہو جائے گی۔ اعناق اگر ہو کسرے کے ساتھ تو اس کا معنی ہوتا ہے تیز چلنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت والے دن یہ لوگ دوسرے انسانوں کے مقابلے میں جلدی جنت کے اندر چلے جائیں، تیزی کے ساتھ جنت کے اندر چلے جائیں۔ یہ پانچ مفہوم جو ہیں اس لفظ کے بیان کیے گئے، تو ان پانچ مفہوم میں سے کوئی بھی مفہوم لے لیا جائے، مطلب یہی ہے کہ اذان دینے والے لوگ جو ہیں نا قیامت والے دن بڑی فضیلت کے حامل ہوں گے، عام لوگ اس سے محروم ہوں گے۔ یہ دوسری فضیلت ہے اذان کہنے والے۔ تیسری فضیلت یہ ہے کہ اذان کے ذریعے شیطان جو ہے وہ بھاگ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر اذان کو یہ شرف بخشا ہے کہ یہ مسلمانوں کو جماعت کے لیے بلانے کا طریقہ کار ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو شیطان بھگانے کے لیے بھی مقرر کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس گھر کے اندر شیاطین کا ڈیرا ہو وہاں پر اگر بکثرت اذانیں کہی جائیں تو اہل علم یہ کہتے ہیں کہ وہاں سے شیطان بھاگ جائے گا، کیونکہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ اذان سن کر شیطان بھاگ جاتا ہے۔ تو جو لوگ جادو زدہ ہیں، ان کے گھروں کے اندر جادو ہے، اس طرح کا کوئی معاملہ ہے، تو کئی عامل حضرات ان کو یہ وظیفہ بتاتے ہیں کہ گھر کے ہر کونے میں جو ہے نا وہ اذان کہا کرو۔ تو یہ بالکل ٹھیک ہے، حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا نودی للصلاۃ ادبر الشیطان لہ ذرات، جب اذان کہی جاتی ہے تو شیطان بھاگ کھڑا ہوتا ہے، اور وہ صرف بھاگتا ہی نہیں ہے بلکہ اس کی ہوا بھی خارج ہوتی ہے۔ اور ذرات آواز والی ہوا کو کہتے ہیں، جس کو ہم اپنی زبان میں پادنا کہتے ہیں۔
یعنی شیطان جو ہے اذان سن کر پاددا ہوا بھاگ جاتا ہے، اتنی زور سے اس کو یہ لگتی ہے اذان، اتنی تکلیف ہوتی ہے اس کو اذان سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب اذان کہی جاتی ہے نماز کے لیے، شیطان جو ہے وہ بھاگ جاتا ہے پاددا ہوا، حتیٰ لا یسمع التاذین، اتنی دور چلا جاتا ہے کہ اس کے کانوں میں اذان کی آواز نہ پڑے۔ وہ وہاں پر جا کر ٹھہرتا ہے جہاں پر وہ سمجھتا ہے کہ مجھے اذان کی آواز نہیں آ رہی۔ جب اذان مکمل ہوتی ہے، فَإِذَا قُضِيَ النِّدَاءُ أَقْبَلَ حَتَّى إِذَا صُوِّبَ لِلصَّلَاةِ، جب اذان مکمل ہوتی ہے تو واپس آ جاتا ہے، حتیٰ کہ جب اقامت کہی جاتی ہے ادبر، پھر بھاگ جاتا ہے، حتیٰ کہ جب اقامت مکمل ہوتی ہے اقبلہ، پھر واپس آ جاتا ہے، حتیٰ یخطر بین المرء و نفسہ، حتیٰ کہ انسان کے نمازی کے دل کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے۔ اب وسوسے کے اندر ہوتا کیا ہے؟ اللہ کی توفیق سے ہم سب نمازی ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ نماز کی حالت میں جو ہے ایسی ایسی باتیں یاد آ جاتی ہیں جو ہم بھولے ہوئے ہوتے ہیں، اور بڑی زور لگا کر ہم یاد کرتے رہتے ہیں کہ یار وہ کوئی مسئلہ تھا، کوئی بات تھی، وہ یاد نہیں آ رہی، تو نماز کے اندر وہ یاد آ جاتی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شیطان جب واپس آتا ہے تو وہ نمازی کے دل کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے۔ وسوسہ کیا ڈالتا ہے؟ اذکر قضا لما لم یکن یذکر من قبل، کہتا ہے فلاں بات یاد کرو، فلاں جو پہلے اس کو یاد نہیں نہ ہوتی تھی وہ باتیں اس کو یاد کرواتا ہے۔ حتیٰ یظل الرجل لا یدری کم صلی، حتیٰ کہ بسا اوقات اتنے وسوسے ڈال دیتا ہے کہ نمازی بیچارے کو پتہ ہی نہیں رہتا کہ میں نے کتنی رکعتیں جو ہیں وہ پڑھی، وہ بھول جاتا ہے۔ تو پھر اسلام نے اس کا بھی حل بیان کیا ہے۔ شیطان کو پھر ذلیل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سہو کے 2 سجدے مقرر کر دیے کہ وہ جس نماز کو خراب کرنا چاہتا تھا، انسان کو روکنا چاہتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر 2 سجدوں کا اور اضافہ کر دیا ہے۔ اچھا پھر تو خراب کرنا چاہتا ہے، چل پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ 2 سہو کے جو سجدے ہیں نا، غلطی اگر ہو جائے بندے کو یاد نہ رہے تو جتنا اس کا یقین ہے اس کے مطابق نماز کو مکمل کرے اور پھر آخر میں سہو کے 2 سجدے کر لے۔ فرمایا کہ یہ ترغیم للشیطان ہے، شیطان کو ذلیل کرنے والے 2 سجدے ہیں۔ شیطان مزید ذلیل ہو جاتا ہے اس سے کہ میں تو اس کی نماز خراب کرنا چاہتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اور 2 سجدے دے دیے ہیں کہ اللہ کو اور 2 سجدے کر لے، تیری غلطی جو ہے وہ معاف ہو جائے گی اور شیطان جو ہے وہ ذلیل ہو جائے گا، وہ اور ذلیل ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اذان کی اور اذان کہنے والے کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ یہ تیسری فضیلت ہے کہ اذان کہنے کی وجہ سے شیطان جو ہے وہ بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ چوتھی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ اچھا، اسلام کے اندر اس حدیث کو سمجھنے سے پہلے آپ اسلام کا ایک ضابطہ سمجھ لیں۔ کئی ایسے مسائل ہیں، کئی ایسے اعمال ہیں کہ اسلام نے ان کا ثواب بیان کیا ہے۔ یہ نیکی کرو گے تو اتنی نیکیاں ملیں گی، اتنا ثواب ملے گا۔ مثال کے طور پر اگر ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو 27 نمازوں کا جو ہے وہ ثواب ملے گا، اکیلے پڑھیں گے تو 1 نماز کا ثواب ملے گا۔ لیکن بعض نیکیاں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ثواب بیان نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ثواب بے حساب رکھا ہوا ہے۔ جیسا کہ روزے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے، میں اس کا بدلہ دوں گا۔ فرشتے پوچھتے ہیں کتنا ثواب لکھنا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس روزہ لکھ لو، میں جانوں اور یہ بندہ جاتا ہے۔ اس کا ثواب اللہ تعالیٰ نے مقرر نہیں کیا، اپنے پاس رکھا ہوا۔ اسی طرح اذان کا ثواب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بے حساب اس کا ثواب رکھا ہے۔ وہ کیسے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے لو یعلم الناس ما فی النداء والصف الاول ثم لم یجدوا الا ان یستحموا علیہ لاستحموا، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اذان کہنے کے اندر کتنا ثواب ہے اور پہلی صف کے اندر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے، تو یہ آپس میں اختلاف شروع کر دے اور قرآن اندازی کے اوپر فیصلہ ہو ان کا۔
ایک کہے میں نے اذان کہنی ہے، دوسرا کہے میں نے اذان کہنی ہے۔ الحمدللہ کئی مساجد کے اندر بچوں میں یہ دوڑ ہم دیکھتے ہیں، بچوں کو جب ذوق پیدا ہوتا ہے تو پھر وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر جو ہے وہ اذان کہنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ آپس میں اختلاف کرتے نظر آتے ہیں، اور بڑے جو ہیں وہ تو شاید ہی کسی جگہ پر ان کا اختلاف ہوتا ہو۔ وہ ایک دو بزرگ مسجد کے اندر ہوتے ہیں، بس انہوں نے اپنی ذمہ داری جو ہے وہ لی ہوتی ہے اذان کہنے کی، وہ اذان کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ لیکن جو اذان نہیں کہتے ان کے لیے جو ہے یہ حدیث بڑی مشعل راہ ہے، ان کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ موقع بہ موقع جو ہے وہ اذان کہتے رہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ندا کے اندر یعنی اذان کہنے کے اندر کیا ثواب ہے اور پہلی صف کے اندر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا کیا ثواب ہے، پہلی صف کے اندر بھی کئی لوگ جو ہیں وہ آتے ہیں، موقع بھی ہوتا ہے کھڑا ہونے کا، لیکن پھر بھی وہ پچھلی صف کے اندر کھڑے ہوتے ہیں۔ بھی کوشش کریں پہلی صف کے اندر جب نماز پڑھنی ہے تو پھر ایسا کام کریں کہ زیادہ سے زیادہ ثواب جو ہے وہ ملے۔ بہرحال دوسری صف کے اندر تیسری صف کے اندر بھی اگر کوئی کھڑا ہوتا ہے نماز کا ثواب اس کو بھی ملے گا، لیکن زیادہ فضیلت والا وہ بندہ ہے جو پہلی صف کے اندر کھڑا ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر لوگوں کو پتہ چل جائے اذان کے اندر اور پہلی صف کے اندر کیا ثواب ہے تو وہ کوئی چارہ نہ پائیں ماں سوائے قرآن اندازی کے، تو پھر اس پر قرآن اندازی کریں کہ جس کا نام نکلے گا وہ پہلی صف میں کھڑا ہوگا اور وہ اذان کہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اذان کا اور پہلی صف کا بہت زیادہ ثواب رکھا ہوا ہے، اور فرمایا وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جلدی آنے میں مسجد میں جلدی آنے کا ثواب کتنا ہے تو وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ جمعے کے حوالے سے بھی، جمعے کا موقع ہے تو جمعے کے حوالے سے بھی کئی دفعہ یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ جو آدمی جلدی جمعہ پڑھنے کے لیے آتا ہے خطبہ شروع ہونے سے پہلے 4 طرح کے ثواب جو ہیں اس کو اضافی ملتے ہیں۔ جو بندہ خطبہ شروع ہونے کے بعد آ جاتا ہے جمعہ اس کا ہو جاتا ہے، فرض اس کا ادا ہو گیا ہے، ثواب اس کو بھی ملے گا، لیکن وہ 4 طرح کے انعامات سے محروم رہے گا۔ تو یہ اگر کوئی عام نماز کے اندر بھی جلدی آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی بڑا ثواب جو ہے وہ رکھا ہوا ہے۔ فرمایا اگر کوئی جلدی آنے کے بارے میں اس کو پتہ چل جائے کتنا ثواب ہے تو وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، اور اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے عشاء کی نماز اور فجر کی نماز میں حاضر ہونے کا کتنا ثواب رکھا ہوا ہے تو وہ ضرور مسجد میں آئیں، اگرچہ گھٹنوں کے بل گھسڑ کر ہی آنا پڑے گا۔ شوقین آدمی جو ہیں پھر وہ ایسے بھی اگر ان کو موقع ملا تو وہ ضرور مسجد کے اندر آئیں۔ اور یہ 2 نمازیں جو ہیں منافقین کے اوپر بڑی وزنی ہوتی ہیں، فجر کی اور عشاء کی۔ تو ان چیزوں کے ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ جو ہے وہ رکھے ہوئے ہیں۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر حدیث، اور ہمارے موضوع کے متعلقہ پہلا جملہ ہے کہ اذان کے حوالے سے اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ کتنا ثواب ہے تو وہ اختلاف شروع کر دیں میں نے اذان کہنی ہے میں نہیں کہنی ہے، اور اس کا حل جو ہے وہ قرے کے علاوہ ان کو اور کوئی نظر نہیں آئے گا۔ 5ویں فضیلت ایسے انسان کے لیے یہ ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، انہوں نے اپنے شاگرد عبداللہ بن عبد الرحمن کو یہ کہا کہ مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ تو بداوا کو پسند کرتا ہے، بکریاں لے کر جو ہے وہ شہروں سے الگ تھلگ یہ بدوانہ زندگی گزارنا جو ہے تو پسند کرتا ہے، بکریوں کو لے کر جو ہے وہ الگ تھلگ رہنا تو پسند کرتا ہے، مجھے یہ نظر آ رہا ہے، تو چلو میں پھر تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں، ایک بات بتاتا ہوں، وہ یہ کہ جب نماز کا وقت ہو تو اذان کہہ لیا کر۔ کیوں؟ اب اکیلا ہے تو، بکریوں کے ساتھ ہے، شہر سے الگ ہے، علاقے سے دور ہے، تو نماز پڑھنے کے لیے تو نہیں آ سکتا، تو اب وہاں پر جب وقت ہو تو وہاں پر ہی اذان کہہ کر جو ہے نا نماز پڑھ لیا کر۔ کیوں؟ میں تجھے یہ نصیحت کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے لا یسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس ولا شیء
الا شہد لہ یوم القیامت، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اذان کہنے والے کی آواز کی انتہا جو بھی انسان، جو بھی جن اور اس کے علاوہ کوئی بھی چیز سن لیتی ہے نا، قیامت والے دن اس کے حق میں وہ گواہی دے گی۔ جنات ہوں، انسان ہوں، کوئی بھی چیز ہو، جس نے اس کی اذان کی آواز سن لی ہے نا، قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس کے حق میں گواہی دی جائے گی کہ یہ بندہ مومن ہے، یہ اذان کہا کرتا تھا، یہ لوگوں کو جماعت کے لیے بلایا کرتا تھا۔ تو سب انسانوں کی جہاں تک آواز پہنچ جائے گی، ان کی گواہی جو ہے وہ مؤذن کے حق میں قیامت والے دن جو ہے وہ ہو جائے گی۔ تو اب دیکھیے، اگر ہم اذان کہیں گے تو اب تو اللہ کی توفیق سے یہ لاؤڈ سپیکر ہے، اب تو آواز جو ہے وہ دور تک پہنچ جاتی ہے، تو آپ اندازہ کریں کتنے لوگ جو ہیں وہ ہماری آواز سنتے ہیں، اور اس ایریے کے اندر جتنے بھی جنات گھوم پھر رہے ہوں گے یا موجود ہوں گے وہ بھی سن لیں گے، جانور وغیرہ ہوں گے ان کے کانوں میں بھی آواز جائے گی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جا کر جو ہے مؤذن کے حق میں گواہی دیں۔ تو اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے کہ سارے لوگ جو ہیں وہ اس کے حق میں گواہی دیں کہ یہ بندہ مومن ہے، یہ بندہ مسلمان ہے، یہ اذان کہا کرتا تھا۔ تو یہ ہے جی اس کی پانچویں فضیلت کہ جو لوگ، جنات، چرند پرند، جس کے کان میں مؤذن کی اذان کی آواز جائے گی وہ اس کا قیامت والے دن گواہ ہوگا۔ چھٹی فضیلت یہ ہے، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصف المقدم والمؤذن یغفر له بمد صوته ویصدقہ من سمعہ من رطب ویابس وله مثل اجر من صلی معہ۔ سنن نسائی کے اندر یہ حدیث موجود ہے، قابل حجت یہ حدیث ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے پہلی صف کے اوپر رحمت بھیجتے ہیں، فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ رحمت بھیجتا ہے، صلات بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف جب صلات کا لفظ منسوب ہو، اللہ صلات بھیجتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمت بھیجتا ہے۔ فرشتوں کی طرف جب منسوب ہو کہ فرشتے صلات بھیجتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فرشتے جو ہے وہ مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعا کرتے ہیں، یا اللہ ان پر رحمت بھیج۔ تو جو لوگ پہلی صف کے اندر نماز پڑھتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحمت بھیجتا ہے اور فرشتے ان کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ اور جو اذان کہنے والا ہے، والمؤذن، اور جو مؤذن ہے، یغفر لہ بمد صوتہ، اس کی آواز کی انتہا تک اس کی بخشش ہے، جتنی زیادہ دور تک اس کی آواز جائے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی زیادہ بخشش اس کو ملے گی۔ اور جو بھی خشک یا تر چیز، پچھلی حدیث کے اندر تو جنوں اور انسانوں کا تذکرہ تھا، اب یہاں پر لفظ آ رہا ہے کہ جو بھی خشک اور تر چیز، یعنی زیرو چیز ہو یا بیرو چیز ہو، کوئی بھی چیز وہ اس کی اذان کی آواز سنتی ہے تو وہ اس کی تصدیق کریں گے۔ وَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ صَلَّى مَعَهُ، اور مزید اس کو اجر یہ ملے گا کہ جتنے لوگ جماعت کے لیے آ جائیں گے نا نماز پڑھنے کے لیے اس کی اذان کی وجہ سے، تو ان کو تو اپنی نمازوں کا ثواب ملے گا ہی، اتنا ثواب اس کو بھی ملے گا۔ اگر 50 بندے آ گئے ہیں تو ان 50 کو 27 نمازوں کا ثواب ملا ہے، تو ان سارے نمازیوں جتنا ثواب جو ہے اس مؤذن کو بھی ملے گا، اس کو اپنی نماز کا بھی ثواب ملے گا، ان 50 آدمیوں کو جتنا ثواب ملا ہے نا اتنا ثواب اس کو بھی ملے گا۔ کتنی بڑی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ اور وہ مساجد جہاں پر اذان کے بعد جو ہے وہ سینکڑوں لوگ آتے ہیں، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس مؤذن کے کیا ہی کہنے ہیں بھائی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذن کی بہت زیادہ فضیلت جو ہے وہ بیان کی ہے۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا بھی ہے مؤذن کے لیے، اللہم اغفر للمؤذنین، یا اللہ تو اذان کہنے والوں کو معاف کر دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت کا داخلہ جو ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بندہ اذان کہہ رہا ہے، مجھ سے ڈرتا ہے، میں نے اس کو معاف کر دیا، وَأَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ، فرشتوں یاد رکھو میں نے اس کو جنت کا بھی داخلہ دے دیا۔ جو بندہ پہاڑوں پر جانور لے کر چرا رہا ہے اور وہاں پر اذان کہتا ہے، اقامت کہتا ہے، نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا ہے، صحیح ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے، جس نے 12 سال تک اذان کہی وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہوگی۔ 12 سال اگر کسی نے اذان کہی نا، جنت اس کے لیے واجب ہے، یہ بھی ایک فضیلت ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو اللہ کے بندے سورج، چاند اور ستاروں کی رعایت رکھتے ہیں اللہ کے ذکر کے لیے، یعنی لوگوں کی نماز کا ٹائم لوگوں کو بتانے کا، اب تو گھڑیاں آ گئی ہیں، آپ کو پتہ ہے پہلے زمانے میں جو ہے وہ سورج، چاند یا ستاروں کو دیکھ کر اذان کہی جاتی تھی۔ تو جو لوگ جو ہیں ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا خیار عباد اللہ، وہ اللہ کے بندوں میں سے بہترین بندے ہیں۔ اور یہ بھی فضیلت بیان کی ہے، مصنف عبدالرزاق کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ جو بندہ بیابان کے اندر ہوتا ہے، نماز کا وقت آ جاتا ہے، پانی ملتا ہے تو وضو کر لیتا ہے، نہیں ملتا تو تیمم کرتا ہے، اقامت کہہ کر نماز پڑھتا ہے، تو پھر اس کے پیچھے 2 فرشتے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں۔ اور اگر وہ اذان کہتا ہے، اقامت کہتا ہے، تو اس کے پیچھے اللہ کا لشکر اتنا زیادہ تعداد میں نماز پڑھتا ہے، مالا یرا طرفہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے دونوں کنارے جو ہیں وہ دیکھے نہیں جا سکتے، اتنی تعداد جو ہے وہ فرشتوں کی اللہ تعالیٰ اتار دیتا ہے، اور اس کے پیچھے جو ہے وہ نماز پڑھ، حالانکہ وہ اکیلا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اکیلا بندہ جو ہے وہ نماز پڑھنے کے لیے آئے، وہ خود اذان کہہ کر اقامت کہے، تو اس کا بھی ثواب اس کو ملے گا، اور فرشتے جو ہیں اس کے پیچھے جو ہیں وہ بہت زیادہ تعداد کے اندر جو ہیں وہ جماعت میں شامل ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔